فرین کا سامان واپس میرے کمرے میں شفٹ کر دو. اس کا کھانا نوکروں پر نہیں چھوڑنا. تم کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ تم کسی باغی عاشق کی طرح اپنی ایک نئی دنیا بسا لو گے؟ شاہنواز کی قابلیت ان کی کھوکھلی انا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ یہ سب جانتی ہیں انکل کے بارے میں تو ہم نے آپ کو ضائع کیوں ہونا؟ وہ یہ سب کچھ نہیں کر پائی. اب کیا ہوا؟ اس کا انٹرویو. کہاں تم ایک پیشنیٹ سی ڈاکٹر ہوا کرتی تھی جو اپنی بات پر جم جاتی تھی، اور کہاں تم اب ایک نیک سی، لاچار سی، کنفیوز سی لڑکی لگتی ہو. یہ گھر عورت کو تھکا دیتا ہے. وہی تھکنا مجھے تمہارے چہرے پر بھی دکھ رہی ہے. سلمان ثانیہ سے کہتا ہے، تم نے خود کو کتنا بدل لیا ہے. پہلے تم بہت ضدی تھی، جو کام تمہیں کرنا ہوتا تھا وہ کر کے ہی رہتی تھی، لیکن اب تم ایک ایسی بیچاری لڑکی بن گئی ہو جو ہر وقت کنفیوز رہتی ہے. دوسری طرف فرحین بھی ثانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، شہنواز شروع سے ہی ایسے ہیں، اپنی بات منوانے والے. تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، کیونکہ اب مجھے تمہارے چہرے پر ہر وقت اداسی نظر آتی ہے. مگر ثانیہ فوراً پوچھتی ہے، جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ ایسے ہیں تو آپ نے انہیں کبھی روکا کیوں نہیں؟ ادھر شہنواز فیضان اور عنبر سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم لوگوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. پھر ہسپتال سے گھر آ کر شہنواز ثانیہ سے کہتے ہیں، فرحین کا سامان میرے کمرے میں واپس رکھوا دو. مگر فرحین فوراً انہیں بتا دیتی ہے، یہ نہیں کر سکتی کیونکہ آج اس کا انٹرویو ہے.